بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. الحديث رواه ابن ماجہ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، فالصوف، اور اون والے جانوروں کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون والے جانوروں کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو دوستو، قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے لیے یعنی کم از کم اجر و ثواب یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ باقی جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا اللہ کی رضا کی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کی جائے گی، اس قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جانور کا خون، اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی جس قدر اخلاص زیادہ ہے، للہیت زیادہ ہے، جس قدر تقوی زیادہ ہے، اسی قدر قربانی کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اور کوشش کریں کہ یہ تھوڑے سے پیسوں کی پرواہ نہ کریں۔ جن کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے تو وہ قربانی نہ کریں، لیکن جن کے حالات اچھے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یار ابھی فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پیسے فی الحال دستی موجود نہیں ہے، کسی سے قرضہ پکڑ کے قربانی کر لیں، مسئلہ نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ قرضہ پکڑ کے قربانی کریں، یا آپ پر لازم ہے قرضہ، آپ بعد میں واپس کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔